بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک ہاتھ سے سوچنے والے انداز میں اپنی ٹھوڑی کو مسلا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میری معلومات کے مطابق تم جس بنگلے کا ایڈریس پوچھ رہے ہو وہاں کرنل ڈایان رہتا ہے، کہیں یہ میڈم شارلٹ کرنل کی بیوی تو نہیں؟ جم آخری جملہ اس نے اپنے ساتھی گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ بولا، نہیں فلوس، کرنل ڈایان کی بیوی کا نام تو نینسی ہے۔ ان باہمی گفتگو سے مجھے ان کے نام معلوم ہو گئے۔ دراز کا دبلا پتلا گارڈ جم تھا اور ہٹے کٹے تنومند بستہ کامت گارڈ کا نام فلوس تھا۔ جم کا جواب سننے کے بعد فلوس نے مجھ سے کہا، بہرحال مسٹر، اگر تمہیں بنگلہ نمبر B132 میں جانا ہے تو اس بنگلے کے عقب میں 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا مطلوبہ بنگلہ اسی گلی میں واقع ہے۔ ان ملتے جلتے نمبروں سے تمہیں اب مغالطہ ہو گیا ہے۔ اس بنگلے میں کون رہتا ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ جنرل بائرن، فلوس نے بڑی رونق سے جواب دیا۔ میں نے اس دوران میں ان دونوں کو اپنی نگاہ میں اچھی طرح تول لیا تھا اور حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ مجھے کوئی بھولا بھٹکا مسافر سمجھ کر میری طرف سے خاصے بے پرواہ اور غیر محتاط ہو گئے تھے، اور یہی میری کامیابی تھی۔ میرے ایکشن میں آنے کا لمحہ سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ادھر ہی جا کر میڈم شارلٹ کے بنگلے کو تلاش کرتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں اس انداز سے مڑا جیسے وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو، لیکن میری یہ عین فطری حرکت ایک سوچا سمجھا دھوکہ تھا۔ میں نے ٹارگٹ کو اپنے ذہن میں جما کر بڑی سرعت سے ایک تیز رفتار وہیل کک چلا دی۔ انہیں میری جانب سے کسی ایسے جارحانہ فوری رد عمل کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، لہذا وہ میرے چلائے ہوئے داؤ میں آ گئے۔ میری وہیل کک فلوس کی کانپٹی پر لگی، وہ لہرا کر جم پر گرا۔ جم اس سے محض 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ بھاری بھرکم فلوس کا غیر متوقع دھکا کھا کر زمین بوس ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ میں تیزی سے گھوما اور زمین بوس جم کی کھوپڑی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے بیک سویپ چلائی۔ فلوس سنبھل کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری چلائی ہوئی سویپ اس کی پنڈلی پر لگی اور وہ پشت کے بل گر کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ میں ان نازک لمحات میں اس بڑائی کو طول دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک کسی شخص کا اس گلی میں گزر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بنگلے کے اندر سے کوئی پہرے داروں کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، لیکن امن و امان کی یہ صورتحال سدا برقرار نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جو بھی کرنا تھا فوراً سے بیشتر ہی کرنا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا اور چاروں خانے فرش نشین فلوس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کی تنومند گردن کو اپنے بازو کے شکنجے میں کسا اور گردن پر پائی جانے والی ایک مخصوص رگ کو مسل کر اسے ایک جانب پھینک دیا۔ پھینکنے سے قبل وہ کسی مردہ ترئی کے مانند میری باہوں میں جھول گیا تھا۔ مجھے کو بھی امید تھی وہ کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے اس انٹا غفیلی کیفیت سے باہر نہیں آئے گا۔ فلوس سے فارغ ہونے کے بعد میں جم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جم اپنی کھوپڑی پر میرا ٹھڈا کھانے کے بعد پیچھے کو الٹا تھا، اور جس دوران میں فلوس کو دنیا مافیا سے بے خبر کرنے میں مصروف تھا، جم نے سنبھل کر اپنی گن کی جانب جست لگا دی تھی۔ میرے ناگہانی حملوں نے چشمے زدن میں ان کے ہاتھوں سے گند چھڑا دی تھی۔ فلوس تو اب کوئی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن جم نے اس نوعیت کی جسارت کر ڈالی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں جم کو اس کی جرت پر معاف کر دیتا؟ یہ میری زندگی کا ٹاپ مشن تھا جس کا ایک ایک لمحہ گنا چنا اور انتہائی قیمتی تھا۔ جم کی جست کے ساتھ ہی میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اس کا ہاتھ اور میرا پاؤں ایک ساتھ گن تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس طرح کے سب سے نیچے گن زمین پر پڑی تھی۔ اس کے دستے پر جم کا ہاتھ اور جم کے ہاتھ پر میرا پاؤں جمع ہوا تھا۔ اس فارمیشن کے نتیجے میں جم کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہونا ایک لازمی بات تھی۔ اس صورتحال کے سدباب کے لیے میں نے فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا ایک ہاتھ بڑی سرعت سے اس کے منہ پر آیا اور دوسرے بازو کو میں نے ایک موٹی رسی کے مانند اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ وہ میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور مارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چلانے کے موڈ میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے موڈ کی ایسی تیسی کر دی۔ میں نے بیک وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو میکانکی انداز میں حرکت دی۔ اس کے منہ پر موجود ہاتھ ایک جھٹکے سے بائیں جانب گھوما۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ گنا ٹوٹنے سے مشابہ ایک مخصوص دھیمی اور مخصوص آواز ابری۔ اگلے ہی لمحے جم کی گردن میرے بازو کی گرفت میں ڈلک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں
ایک لمحہ نہ لگا کہ وہ 2-3 گھنٹے کیا آنے والی 2-3 صدیوں تک بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کو موت نے وجود کی قید سے رہائی دلا دی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک بنگلے کے اندر موجود افراد کو میری اس ہنگامی کارروائی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک مل جاتی کہ گیٹ کے باہر کیا واقعات پیش آ رہے ہیں تو اب تک وہ شہد کی مکھیوں کے مانند مجھ سے چمٹ چکے ہوتے۔ میں نے طوفانی رفتار سے جم اور فلوس کی جامع تلاشی لی۔ ان کے لباس میں سے کوئی قابل ذکر شے برآمد نہ ہوئی سوائے چابیوں کے ایک گچھے کے۔ میں نے اس گچھے کو اپنے قبضے میں کیا اور ان کے بے سود جسموں کو گھسیٹ کر گنی باڑ کے عقب میں چھپا دیا۔ مذکورہ باڑ بنگلے کے سامنے والے بیرونی حصے میں دیوار سے 8 فٹ دور ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس باڑ کی موٹائی 2 فٹ اور اونچائی لگ بھگ 3 فٹ تھی۔ میں نے انٹا کفیل فلوس اور جہنم رسید جم کو اس طرح اس باڑ میں فٹ کیا کہ اندر سے اور باہر سے وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے غیر متحرک اور لا تعلق ہوتے ہی 2 گند پر میرا قبضہ ہو گیا۔ میں نے ایک لوڈڈ گن کو گیٹ کی بیرونی جانب گھاس میں چھپا دیا اور دوسری کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ بیگ جس میں انواع و اقسام کی کئی کارآمد اشیاء پہلے سے موجود تھی۔ میں نے اس بیگ کی اسٹرپ کی لمبائی کو سیٹ کر کے گردن کے اوپر سے گزار کر اپنے بائیں پہلو میں لٹکا رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن میں جھول رہا تھا کہ میں بوقت ضرورت اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے مطلب کی شے برآمد کر سکتا تھا۔ مجھے ایسے ہی بیگ کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے چوکنا نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ہر طرف سکوت اور سکوت کا راج تھا۔ میں دبے قدموں نیلے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کو چھوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ لاک تھا۔ اسی لمحے وہ چابیوں کا گچھا میرے تصور میں گھوم گیا جو میں نے انٹا کفیل فلوس کے لباس میں سے برآمد کیا تھا۔ میں سانس روک کر بڑی احتیاط سے گچھے میں موجود چابیوں کو اس گیٹ کے تالے پر آزمانے لگا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک چابی بڑی شرافت سے تالے کے سوراخ میں گھوم گئی۔ یوں محسوس ہوا وہ چابی اس سوراخ کی اندرونی دنیا سے اچھی طرح شناسا ہو۔ وہ وہاں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ اس کی آمد و شد کوئی نئی بات نہیں تھی۔ چابی نے مختلف انداز میں کروٹیں بدل کر ایک چکر مکمل ہی کیا تھا کہ کلک کی مخصوص آواز کے ساتھ گیٹ کا تالا کھل گیا۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ گیٹ کے راستے بنگلے کے اندر داخل ہونے کے لیے اب مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی، لیکن اندر قدم رکھنے سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی رات کی تاریکی میں خطرناک بل ڈاگز کی ایک جوڑی بنگلے کے احاطے میں پہرا دیتی ہے جو کسی بھی اجنبی کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ ایگن اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہی انہیں ڈنر کراتا تھا، لیکن آج وہ بنگلے پر پہنچنے سے پہلے ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا بل ڈاگز کی اس جوڑی نے آج ڈنر نہ کیا ہو۔ کسی اور شخص نے بیگن کی جگہ یہ فریضہ انجام دیا ہوگا۔ ویسے بغیر ہڈی والے بیف کے پارجہ جات اس وقت میرے بیگ میں موجود تھے جنہیں میں نے زونا ماؤس کلر سفوف کی مدد سے تیار کیا تھا۔ بل ڈاگز کو کنٹرول میں لانے کے لیے میں ان پارچہ جات کو کسی بھی وقت چارے کے طور پر آگے بڑھا سکتا تھا۔ بہرحال ان خوفناک کتوں کو نظر انداز کر کے بنگلے کے اندر قدم رکھنا موت کے دانے میں کودنے کے مترادف تھا۔ دوسرا بڑا خطرہ ربی موش ہیمن کی طرف سے تھا۔ میں نے ارشل حنان کے توسط سے کچھ وقت ربی والے بیڈ روم میں گزارا تھا جس کی ایک دیوار میں بہت بڑی سلائیڈنگ ونڈو نصب تھی۔ اس ونڈو میں اندھا شیشہ لگا ہوا تھا جس کی مدد سے اس کمرے میں موجود کوئی بھی شخص بنگلے کے بیرونی گیٹ کو نگاہ میں رکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بنگلے کی مغربی باؤنڈری وال بھی اس کی نظر میں رہتی۔ اس دیوار کے ساتھ گیٹ کے قریب ہی ایک وسیع اور کشادہ گراج بنا ہوا تھا جس میں بیک وقت 4 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت گراج میں 3 گاڑیاں موجود تھیں، ایک سلوان کی گرے کار، دوسری وہ بند وین جس میں ربی سلوان اور ہرشل تل ابید سے یروشلم گئے تھے، اور تیسری وہ چمچماتی ہوئی لمبی سیاہ کار تھی جس میں بیٹھ کر ربی بن گورین ایئرپورٹ سے اس بنگلے تک پہنچا تھا۔ میں ہنگامی صورتحال میں ان میں سے کسی بھی گاڑی کو اپنے استعمال میں لا سکتا تھا۔ ویسے میری کوشش یہی تھی جیسے دبے پاؤں وہاں آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے لوٹ جاتا۔ میں نے ایک لمحے میں ان خدشات کے بارے میں سوچا جو پھر آنکھیں بند کر کے ہرشل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اللہ کا بندہ اور ربی کا خدمتگار ابھی تک ایک امانڈا لیئر کی بولڈ تخلیق کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ اس ناول کو ختم کر کے ہی آنکھ لگائے گا۔ ذہنی آوارگی بھی بڑی عجیب شے ہے، انسان کو اپنے ماحول سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ہرشل بھی گردن تک اس ناول کی فضا میں ڈوب کر اپنے ناآسودہ اور تشنہ جذبات کی تسکین میں مشغول تھا۔ سیرابی کی یہ کیفیت فیض یابی کے ہم پلہ تھی۔ وہ جذبات کے عالم میں ناول کی تحریر پر نگاہ باندھے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ربی مربی کی جانب سے اگر اس قدر غافل تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ربی اس وقت گہری نیند میں ہوگا، لہذا سلائیڈنگ ونڈو کا اندھا شیشہ اس وقت میرے لیے خطرے کا باعث نہیں تھا۔ دوسرا خطرہ کتوں
لوگوں کی جانب سے تھا۔ میں نے گیٹ کے ساتھ کان لگا کر چند لمحات تک سن گن لی، پھر مطمئن ہونے کے بعد بآہستگی گیٹ کھول کر اس بنگلے میں داخل ہو گیا۔ وہ نیلا گیٹ بنگلے کی جنوبی دیوار میں آخری سرے پر واقع تھا۔ اس سے 10-12 فٹ آگے مغربی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ اندر آنے کے بعد میں نے گیٹ کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب دیکھنے والی آنکھ کو یہی نظر آتا کہ وہ گیٹ بند ہے، لیکن میں بوقت ضرورت اسے کھول کر باہر نکل سکتا تھا۔ میں گیٹ والے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ بڑے احتیاط سے جھک کر مشرقی سمت بڑھنے لگا۔ یہ بنگلے کی سامنے والی دیوار تھی، لیکن رہائشی عمارت سے دوسری دیواروں کی طرح اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ 2000 مربع گز پر پھیلے ہوئے اس بنگلے میں رہائشی عمارت محض 200 مربع گز رقبے پر عین وسط میں تعمیر کی گئی تھی۔ مجھے اس 2 منزلہ عمارت کی بلائی منزل پر پہنچنا تھا، جہاں ایک بیڈ روم میں میری جان تمنا پر سکون نیند سو رہی تھی۔ عمارت کے سامنے والے حصے سے ریڈ کرنا غیر محفوظ اور خطرناک ہوتا، لہٰذا میں محتاط روی سے قدم قدم کھسک کر بنگلے کی عقبی جانب پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ خوفناک کتوں سے نمٹنے کے لیے میں نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ ان کتوں کو عمارت کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا گیا تھا، یعنی اگر کوئی بھی شخص بلا اجازت اس بنگلے میں داخل ہو تو وہ اس کی تکا پوٹی کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے۔ کتے انسانی جسم کی مخصوص بو بخوبی پہچانتے ہیں۔ ان کی سونگنے کی حس اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کافی فاصلے سے بھی جان لیتے ہیں کہ کوئی انسان ان کے آس پاس موجود ہے۔ پھر اس جوڑی کو تو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا، اور میرا جسم ان کے لیے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا میرے بدن سے اٹھنے والی مخصوص بو انہیں فوراً میری جانب متوجہ کر دیتی۔ اگر ابھی تک انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کرائی تھی تو یہ ان کی مہربانی کے علاوہ میری خوش قسمتی بھی تھی، بلکہ یہ در حقیقت میری خوش نصیبی ہی تھی۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ایک جگہ رک گیا۔ یہ جنوبی دیوار کا تقریباً آخری حصہ تھا۔ یہاں دیوار کے ساتھ 2 ڈرم رکھے ہوئے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہاں سے چند قدم آگے مشرقی دیوار شروع ہو جاتی۔ میں لپک کر ان ڈرمز کے عقب میں پہنچ گیا۔ خود کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے میں اکڑوں بیٹھ گیا، پھر بیگ کھول کر اس میں سے پرفیوم کی 3 بوتلیں نکال لیں۔ یہ خریداری میں نے ہیروڈ سپر مارکیٹ سے کی تھی۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان خوشبویات کو اپنے لباس پر سپرے کرنا شروع کر دیا۔ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکا جب تک لباس اچھی طرح معطر نہیں ہو گیا۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد میرے جسم کی مخصوص بو ان تیز خوشبویات کے نیچے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب انسان کی بو پر لپکنے والے 2 حساس حیوان مجھے محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں ان کی حصے بچا کر بآسانی بنگلے کی بلائی منزل پر پہنچ سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ڈرمز کے عقب سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چونک اٹھا۔ میری چھٹی اس کسی خطرے کی خبردار کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ نادیدہ خطرہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ میں یکدم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے ایک ڈرم کے پیچھے سے گردن نکال کر باہر جھانکا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر وہ دونوں خطرناک حیوان گردنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ گردنوں کی اضطراری جنبشوں سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ فضا میں سونگ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے الگ سے ہلکی ہلکی گراہٹیں بھی خارج ہو رہی تھی۔ یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری بو کو محسوس کر کے مجھے تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ نکلے تھے، لیکن پرفیوم کے چھڑکاؤ نے انہیں کنفیوز کر دیا۔ میرے بدن کی مخصوص بو تک ان کی رسائی ہو نہیں پا رہی تھی، اور یہی بات ان کی الجھن کا سبب تھی۔ اگر وہ مزید کچھ دیر اسی طرح الجھتے رہتے تو ان کے حلق سے خارج ہونے والی گراہٹوں میں تیزی بھی آ سکتی تھی، جو عمارت میں موجود میرے دشمنوں میں سے ضرور کسی کو اس جانب متوجہ کر دیتی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک ہنگامی فیصلہ کیا اور دونوں تیار پارچہ جات کو اپنے بیگ میں سے نکال باہر کیا۔ جانور خصوصاً کتے کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، اگر ان کے قریب کوئی پتھر وغیرہ پھینکا جائے تو وہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں۔ میں نے ان خوفناک بل ڈاگز کی جوڑی پر نگاہ رکھتے ہوئے دونوں پارچہ جات ان سے 10 فٹ آگے اچھال دیے۔ دھپ کی ہلکی ہلکی 2 مخصوص آوازیں پیدا ہوئیں، جنہیں اس علاقے کے محیط سناٹے نے فوراً نگل لیا۔ اگلے ہی لمحے بل ڈاگز کی وہ جوڑی گوشت کے پارچہ جات کو نگلنے کے لیے ایک سمت لپک گئی۔ میرے سینے سے ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈرمز کے عقب میں رہتے ہوئے 20 فٹ آگے دیکھا۔ وہ دونوں بڑے خشوع و خضوع سے خطرناک گوشت کی ضیافت اڑا رہے تھے۔ زونا ماؤس کلر ایک بے بو بے ذائقہ زہر تھا، اس لیے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ ناسمجھی میں گوشت کی صورت میں صفاق موت کو اپنے شکم میں اتار رہے ہیں۔ میں حیرت اور دلچسپی سے انہیں ان پارچہ جات کو بمبوڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تاریکی کے باعث وہ منظر زیادہ واضح نہیں تھا، تاہم اس وقت میرے تمام حواس ایک دم چاقو چوبند تھے۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اور میں بھی بخوبی جانتا تھا اس مہلک ضیافت کے بعد اس مہلک جوڑی
جوڑی کا کیا حشر ہوگا؟ انہوں نے خود اپنے حشر کو آواز دی تھی، لہذا آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی تھی، انہیں مرنا تھا اور بڑی بری موت مرنا تھا۔ میں نے ان 2 پارچہ جات میں زونا ماؤس کا کلر سفوف کی جتنی مقدار ٹانک رکھی تھی وہ کم از کم 20 صحت مند چوہوں کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ صحت مند چوہوں سے مراد مصر کے وہ چوہے جو بعض اوقات بلی کے سائز کو بھی شرماتے ہیں، آج ان بل ڈاگز کی خیر نہیں تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ ان کی زندگی کا آخری کھانا تھا۔ میرا یہ محتاط اندازہ بہت ہی درست ثابت ہوا۔ وہ زہر آلودہ سارا گوشت جب ان کے معدوں میں اتر چکا تو وہ دیوانوں کے مانند رقص کرنے لگے۔ اس بے ہنگم رقص کے دوران میں ان کے حلق سے کسی قسم کی کوئی اچھی بری آواز خارج نہیں ہو رہی تھی، بس وہ ناچتے جا رہے تھے۔ متواتر اور لگاتار زونا ماؤس کلر نے شاید ان کے دماغوں کو متاثر کیا تھا۔ سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بے اختیار بے ڈنگے انداز میں اچھل کود مچا رہے تھے۔ ان کی یہ ہیجانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور وہ 2 منٹ بعد ہی بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ میں نے اندھیرے میں حتی مکان آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ دونوں چت اور خاموش پڑے تھے، ان کے جسم میں ایک ذرا سی حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ زونا نے ان کا کام کر دیا تھا۔ اسی لمحے شاول کیمسٹ کے سیلز مین کی ایک بات میرے ذہن میں گھوم گئی۔ اس نے بتایا تھا زونا جیسے ہی کسی چوہے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی چوہے کی ہڈی ڈیڈ باڈی میں ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ ٹائیں ٹائیں فش۔ میں نہیں جانتا تھا ان کتوں کی ڈیڈ باڈیز میں ڈی کمپوزیشن ہوگی یا نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کرتا۔ میرا ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی تھا جسے میں فضول قسم کے انتظار میں صرف کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی پنڈلی پر بندھے ہوئے خنجر کو اس کے کور سے جدا کیا اور نہایت ہی بے رحم قدم اٹھاتے ہوئے بل ڈاگز کی ڈیڈ باڈیز کی سمت بڑھ گیا۔ ساحل کے حصول کے سلسلے میں مجھے اتنی بار دھوکہ ہوا تھا کہ اس کے انتہائی قریب پہنچ جانے کے باوجود بھی میرا ذہن 1000 قسم کے خدشات میں گرا ہوا تھا۔ میں منزل پر پہنچتے پہنچتے کسی سیٹ اپ کے سبب تشنہ لب رہ جاتا، وہ بار بار مجھے حاصل ہونے سے رہ جاتی اور میں ہر دفعہ ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ لیکن یہ تلاش کے اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ چند دیواروں کے اس پار میری ساحل موجود تھی اور اب میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتا۔ میں رہائشی عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ یہ اس بنگلے کی شمالی سمت تھی۔ مین گیٹ سے لے کر یہاں تک میں ٹیلی فون کے تار کی تلاش میں رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ عین ممکن تک ٹیلی فون کیبل انڈر گراؤنڈ رہائشی عمارت تک پہنچتے ہوں۔ بیرونی 4 دیواری اور اس کے رہائشی حصے میں اپنا اچھا خاصا فاصلہ واقع تھا۔ اگر مذکورہ کیبل مجھے دکھائی دے جاتے تو میں سب سے پہلے انہی کو قطع کرتا۔ میں چند لمحات تک چکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر پیش قدمی کے لیے مطمئن ہو گیا۔ مجھے کسی بھی طرح بلائی منزل پر پہنچنا تھا، جہاں ایک بیڈ روم میں میری ساحل محو خواب تھی۔ میں تھرڈ آئی کے توسط سے اتنی مرتبہ اس بنگلے میں آ چکا تھا کہ اس کی تقریباً تمام لوکیشنز اور مکانیت مجھے ازبر ہو چکی تھی۔ میں نے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر حالات کا جائزہ لیا۔ مجھے اس بنگلے میں جن افراد کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ تھا، ان میں سے نیلے گیٹ پر متعین 2 مسلح پہرے دار مسلح رہے تھے اور نہ ہی کسی مزاحمت کے قابل۔ جم کو میں نے جہنم مکانی کر دیا اور فلوس کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے ہوش و آواز کی دنیا میں لوٹنے والا نہیں تھا۔ اب اس بلڈنگ میں صرف 8 افراد بچے تھے، 4 زیری منزل پر اور 4 ہی بلائی منزل پر۔ نیچے ربی موشے ہائمن، اس کا سیکٹری ہرشل ہنان اور سلوان، جبکہ اوپر ساحل ادیڑ عمر باورچی اور 2 مسلح سیکیورٹی گارڈز تھے۔ ناگہانی آفت زادوں کو زونا ماؤس کلر کی کامل ڈوز نے شفا بخش دی تھی۔ میری واپسی کے راستے کھلے ہوئے تھے، بس یہاں کے لوگوں سے نمٹنا تھا اور ساحل کو اپنے ساتھ ہاتھ میں کرنا تھا۔ اس کے بعد میری کامیابی اپنے آخری مرحلے سے گزر جاتی۔ میں نے بلائی منزل تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے میدان جنگ کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر میں نے ظاہرہ دونوں آنکھیں بند کر لی، پھر تیسری باطنی آنکھ پر توجہ مرکوز کی۔ تھرڈ آئی یعنی پینل گلینڈ فوراً سے پیشتر متحرک ہو گیا۔ میں نے تیسری آنکھ کے سامنے ساحل کے خال و خط کو اجاگر کیا اور پلک جھپکتے میں نے اس کے ماحول کو چھو لیا۔ وہ اپنے مخصوص بیڈ
بیڈ روم میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں وہاں سے سیکیورٹی گارڈ کے پاس چلا گیا۔ وہ بلائی منزل کے ایک کمرے میں بیٹھے تاش کے پتوں سے جی بہلا رہے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے ساحل والے بیڈ روم کا دروازہ بڑے واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی گند کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ تاش کی بازی کے دوران میں گاہے گاہے نگاہ اٹھا کر کوریڈور کے پار ساحل والے بیڈ روم کے دروازے کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے آن ڈیوٹی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ میں انہیں ان کے حال میں مست چھوڑ کر ادھیڑ عمر باورچی کے ماحول میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بے سود پڑا سو رہا تھا۔ اس کے سینے کا تموج اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اس وقت بلند آہنگ خراٹے لے رہا ہوگا، لیکن افسوس کہ میں ان بھیانک آوازوں کو سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، لہذا میں بلائی منزل سے اتر کر نیچے آ گیا۔ سلوان اور ہرشل کا فربا اندام اسسٹنٹ ایک ہی کمرے میں دو مختلف بیڈز پر دراز تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، یا تو وہ سو چکے تھے یا پھر سونے کی کوشش میں تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے انہیں انہی بیڈز پر بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے تھرڈ آئی کے استعمال سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ ساحل والے کمرے کی چابی سلوان کے پاس ہوتی تھی یا پھر بیگن وہاں آتا جاتا تھا۔ یہ دونوں حضرات ایک ہی روپ میں مختلف اوقات میں اس بنگلے پر ڈیوٹی دیتے تھے اور ساحل کو اٹینڈ کرنا انہی دونوں کی ذمہ داری تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بنگلے کے دیگر ملازم انہیں ایک ہی سمجھتے تھے۔ ایسے یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس بنگلے کے دیگر ملازمین کی نظر میں سلوان کی ایک الگ حیثیت بھی تھی اور اس وقت وہ اپنی اسی اصل حیثیت کے ساتھ اس بنگلے میں موجود تھا۔ بیگن ایک سنگین حادثے کا شکار ہو کر ساؤتھ اسٹار اسپتال پہنچ گیا تھا، لہذا 101% امکان اس بات کا تھا کہ ساحل والے بیڈ روم کی چابی سلوان کے پاس ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے تذبذب میں رہا کہ پہلے سلوان سے نمٹ کر چابی حاصل کروں یا پھر بلائی منزل کا راستہ صاف کرنے کے بعد ادھر کا رخ کروں۔ جیسا کہ میں نے بیرونی گیٹ پر اپنی راہ میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کانچ اور کانٹے چن دیے تھے، ذہن نے آخر الذکر سوچ کے حق میں ووٹ دیا۔ چابی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بوقت ضرورت میں دروازے کے لاک کو فائرنگ سے بھی اڑا سکتا تھا۔ ویسے اگر حالات مہلت دیتے تو میں اس تالے کو کھول بھی سکتا تھا، جیسے اپارٹمنٹ نمبر 27C کا تالا کھول کر ہم نے وہاں قبضہ جما لیا تھا۔ فی الحال اس بنگلے میں اپنی راہ کو سیدھا کرنا زیادہ اہم تھا۔ بلائی منزل کی جانب موو کرنے سے پہلے میں نے ہرشل کے ماحول میں بھی جھانک لیا۔ ہرشل حنان سنہری بالوں والا سوٹڈ بوٹڈ جوان دھن کا بڑا پکا تھا۔ اس نے عزم کر رکھا تھا کہ جب تک ہینگ مائی وائف کا آخری صفحہ تک نہیں پڑھ چکے گا کرسی سے نکلے گا اور نہ ہی آنکھ سے آنکھ لگائے گا۔ میں اس پر 4 لفظ بھیج کر اپنے ماحول میں حاضر ہو گیا۔ میں نے بیگ کھول کر اس میں سے نائلون کی مضبوط رسی نکال لی۔ رسی کی لمبائی اتنی تھی کہ بآسانی اس کی مدد سے بلائی منزل تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ دوسری منزل کے اوپر میں نے پانی کی ایک ٹینکی بنی دیکھی تھی جس میں سے پانی والے 3 پائپ مضبوط پائپ نکلے ہوئے تھے۔ یہ پائپ پانی کو ٹینکی میں پہنچاتے تھے اور پھر ٹینکی میں سے پانی انہی پائپوں کے راستے عمارت میں استعمال کے لیے نیچے آتا تھا۔ ان پائپس میں سے ایک پانی کی آمد کے لیے تھا اور دوسرا شدھ کے لیے، جبکہ تیسرا پائپ سیدھا اوپر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کا سر ٹینکی سے خاصا اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس آزاد پائپ کا بنگلے میں کیا مصرف ہے، البتہ میں نے اپنے ذہن میں اس کا مؤثر استعمال نکال لیا تھا۔ اس وقت اس پائپ کا سرا آزاد سرا ہی میرا ٹارگٹ تھا۔ میں نے نائلون کی مضبوط رسی کے ایک سرے پر پھندا بنایا، اس پھندے کو کھینچ تان کر اس کی مضبوطی اور استحکام کا اندازہ لگایا اور اللہ کا نام لے کر اسے بلائی منزل پر بنی ہوئی ٹینکی کی جانب اچھال دیا۔ یہ ایک مشکل اور دقت طلب کام تھا، لیکن میں نے تیسری کوشش میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ پھندا ٹینکی کے اوپر نکلے ہوئے آزاد پائپ میں جا پھنسا۔ میں نے رسی کو 2 جھٹکے دیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس رسی کی مدد سے آسانی نیچے سے اوپر جا سکتا ہوں۔ ٹھیک 2 منٹ بعد میں عمارت کی چھت پر تھا۔ اب میرے مشن کا سنسنی خیز مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں بلی کے مانند دبے پاؤں چلتے ہوئے چھت پر نیچے اتر آیا۔ سب سے پہلے کچن سے میری ملاقات ہوئی۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ اس بات مجھے معلوم تھی کہ باورچی کا کمرہ کچن سے ملحق تھا۔ میں کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر اس کمرے میں پہنچ گیا۔ ادھیڑ عمر باورچی بڑے مزے سے خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے سینے کے تموج کو دیکھ کر بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ باورچی غفلت کی نیند میں تھا، لہذا میں بے دھڑک اس کے پاس پہنچ گیا، پھر اس پر کام کرنے لگا۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس بنگلے میں طوفان بھی آ جائے تو باورچی کی آنکھ اسی طرح لگی رہے۔ میں نے گردن پر واقع مخصوص رگ کو مسل کر اسے 2 گھنٹے کے لیے دنیا
مافیا سے بے خبر کر دیا، پھر اس کے کمرے سے خاموشی کے ساتھ نکل آیا۔ باورچی کے کمرے اور ساحل والے بیڈ روم کے درمیان ایک کوریڈور تھا اور اسی کوریڈور میں سیکیورٹی گارڈز والا کمرہ بھی واقع تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ چکردار زینہ تھا جو بلائی اور زیری منزل کے درمیان رابطہ کا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ میں گارڈز والے کمرے کے سامنے سے گزرے بغیر ساحل والے کمرے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس منزل پر نمٹنے کے لیے یہی 2 افراد بچے تھے۔ میں محتاط انداز سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک خلاف توقع بات ہو گئی۔ اس کوریڈور میں دائیں بائیں کی دیواروں پر فریم شدہ تصاویر اور خوبصورت مناظر آویزاں تھے۔ پتہ نہیں میرا کندھا لگا یا خود ہی ایک فریم شدہ تصویر نیچے گر گئی۔ ایک زوردار چھناکے کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ فریم کا شیشہ ٹوٹنے کی مخصوص آواز تھی۔ میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سیکیورٹی گارڈز والے کمرے میں سے کسی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میچم، لگتا ہے خبیث بڈھے نے آج پھر کچن کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بلی ادھر اپنی کارروائی دکھا رہی ہے۔ اس شخص کا اشارہ واضح طور پر ادھیڑ عمر باورچی کی طرف تھا جسے میچم کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، رونالڈ اسمتھ کو اب ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے۔ ہم سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں یا پھر کک اسمتھ کی اسسٹنٹی کرتے پھریں۔ اب بتاؤ بھلا کچن کا دروازہ کھولنا بند کرنا بھی کیا ہمارے فرائض میں شامل ہے؟ ایک ایسا بنگلہ جہاں کوئی انسان گھسنے کا تصور نہیں کر سکتا، وہاں ایک عیار بلی نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب اگر یہ مجھے کہیں نظر آ گئی تو میں پہلی فرصت میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ میچم نامی یہ سیکیورٹی گارڈ خاصا بتونی لگتا تھا۔ رونالڈ نے کہا، میچم، تمہیں سیکیورٹی کمپنی جوائن کرنے کی بجائے سیاست میں جانا چاہیے تھا۔ اچھی خاصی جذباتی تقریر کر لیتے ہو۔ میچم کی خفگی بھری آواز ابھری۔ رونالڈ، تم کچن کو دیکھنے جا رہے ہو یا میں جاؤں؟ تم ہی جاؤ تو اچھا ہے، رونالڈ نے معتدل انداز میں کہا۔ اس وقت تم اس منحوس بلی کا اچھا خاصا ادار کھائے بیٹھے ہو، گن بھی ساتھ لیتے جاؤ، کیا پتا وہ بلی نظر آ ہی جائے۔ اس صورت میں تمہیں اپنے ارادے کی تکمیل کرنے میں آسانی رہے گی۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن شوٹنگ والا شوق صرف بلی تک ہی محدود رہنے دینا، کہیں بیچارے اسمتھ کو ہی نہ اڑا ڈالنا۔ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میچم نے بیزاری سے کہا۔ آؤ میری گن پکڑاؤ، میں کچن کی طرف ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میچم اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے والا تھا اور راستے میں میں کھڑا تھا۔ میں نے چشمے زدن میں فیصلہ کر لیا اور اس سے پہلے کہ میچم کوریڈور میں قدم رکھتا میں الٹے پاؤں کچن تک پہنچا، اس کا دروازہ کھولا اور فوراً سے پیشتر اسمتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ اسی لمحے کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آواز ابھرنے لگی۔ میچم نامی وہ سیکیورٹی گارڈ کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں سانس روک کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کو میں نے نیم با رہنے دیا تھا۔ میچم کو شکار کرنے کا منصوبہ اچانک ہی میرے ذہن میں ترتیب پا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوریڈور کے فرش پر گرا ہوا فریم اور اس فریم کا ٹوٹا ہوا شیشہ میچم کی نگاہ میں نہ آئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کا شٹر کھول کر میچم کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اسی ٹوٹے ہوئے فریم کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے ساتھی گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رونالڈ، یہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز تھی، ایک فریم دیوار سے نیچے گر گیا ہے۔ اوہ، رونالڈ کی دھیمی آواز مجھ تک پہنچی۔ بکھرے ہوئے کانچ کو اچھی طرح سنبھال کر سمیٹنا، اور ہاں، کچن کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں مجھ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کی باہمی گفتگو سننے کے لیے کسی تھرڈ ایئر یعنی باطنی کان کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ظاہرہ دونوں کان اس کام کے لیے بہت کافی تھے۔ رونالڈ کے سوال کے جواب میں میچم نے کہا، اس کی آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی، ارے یار، کچن کی طرف ابھی میں گیا ہی کہاں ہوں؟ اگر نہیں گئے تو پہلے ادھر ہی جاؤ، رونالڈ نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ کانچ سمیٹنے کے لیے تمہیں کچن ہی سے کچھ ملے گا، اور ممکن ہے اس طرح اس بدبخت بلی سے بھی ملاقات ہو جائے جسے شوٹ کرنے کی تمنا تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ اس بلی کے حوالے سے تو تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو رونالڈ، تم بلی کے پیچھے پڑ جاؤ، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، رونالڈ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے میچم کو کوریڈور میں چھوڑ کر رونالڈ کے ماحول میں چھلانگ لگا دی تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ کمرے کے اندر بیٹھا اسی قسم کا فلسفہ کیوں جھاڑ رہا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ حیرت رونالڈ کی عیاری کے سبب تھی۔ میں نے دیکھا وہ تاش کے گیم میں چیٹنگ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فریم ٹوٹنے سے پہلے وہ دونوں بازی جمائے بیٹھے تھے۔ میچم اپنے ہاتھ کے کارڈز وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر بلی کو عبرتناک سزا دینے کے لیے کمرے سے نکلا تھا۔ اگرچہ اس نے کارڈز کو الٹا کر دیکھا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں رونالڈ بڑی صفائی سے باہمی بات چیت کے دوران میں اس کے پتے تبدیل کر رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ گیم میں میچم کی پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے اور وہ بازی پلٹنے کے لیے یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ میں نے رونالڈ اور اس کی دغا بازی پر لعنت بھیجی اور اپنے ماحول میں لوٹ آیا۔ میچم کے بھاری قدموں کی آواز اس کمرے تک پہنچی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دانستہ کچن کا دروازہ
دروازہ کھول دیا تھا تاکہ ان میں سے جو کوئی بھی ادھر کا رخ کرے میں اسے بآسانی شکار کر سکوں۔ میچم نے کچن میں سے کچھ لے کر کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹا، پھر بلی کو کھری کھری سناتے ہوئے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کھری کھری میں بلی کے علاوہ ایک بلہ بھی شامل تھا جو اسمتھ کے نام سے اس وقت میرے قریب ہی دنیا مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ میچم جب اپنے کمرے میں کی طرف واپس جانے لگا اور اسمتھ کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے بلی ہی کے انداز میں مخصوص آواز نکالی، میاؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں آنکھیں بند کر کے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ بلی کی میاؤں سن کر ٹھٹکا اور پلٹ کر نیمبا دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں سے ایک الجھن زدہ بڑبڑاہٹ خارج ہوئی۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ یہ گدھے کی بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میچم بڑی ہی بےہودہ بات کہہ رہا تھا۔ وہ شیر کی خالہ کو گدھے کے خاندان سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے بھی پھر مخصوص آواز نکالی، میاؤں۔ اس میاؤں نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ وہ محتاط انداز میں نیم و دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا وہ بڑی رازداری سے بلی پکڑنے کی خواہش رکھتا ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا بلی پکڑنے کا فن ہر ایرے گرے کو نہیں آتا۔ اگر کوئی اناڑی شوقیہ فنکار اس کام میں ہاتھ ڈال دے تو اسے اپنے ہاتھوں اور چہرے کا حشر بنوانا پڑتا ہے، پھر وہ کافی عرصے تک کسی کو اپنا چھلا نوچا ہوا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میچم نیم و دروازے کے قریب پہنچا اور بھاری بوٹ کی مدد سے دروازے کو پورا کھول دیا۔ میں ایسی جگہ پوزیشن لیے کھڑا تھا کہ دروازہ کھلنے سے مجھے ایک محفوظ اوٹ میسر آ گئی۔ پھر جیسے ہی میچم نے کمرے میں قدم رکھا میں نے لپک کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرا ایک ہاتھ بڑی سرعت سے اس کے منہ پر آیا تاکہ وہ کوئی عجیب و امیر یا یتیم و ویسر آواز خارج نہ کر سکے۔ دوسرے ہاتھ نے اس کی گن پر جھپٹا مارا اور گن اس کے قابو سے نکل کر دور جا گری۔ وہ اس ناگہانی افتاد سے اس قدر بکھلا گیا کہ اس نے میرے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ ایک خالص زنانہ حرکت تھی۔ میں نے اس کا بھرپور مردانہ جواب دیا۔ گن کی طرف مصروف کار ہاتھ فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اس بازو کو میچم کی گردن میں ڈال کر اپنی جانب جھٹکا دیا، پھر منہ پر جمے ہوئے بائیں ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ کم بخت نے بڑی بے دردی سے میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کاٹ لیا تھا۔ میں نے متاثرہ ہاتھ میں جلن محسوس کی۔ وہ میری گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ اس کی پہلی اور آخری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خود کو آزاد کرا لے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آشی کی کوئی کوشش کامیاب ہونے دیتا۔ میں نے حالات پر کنٹرول رکھتے ہوئے گرفت کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور گراہٹ بھری آواز میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی، ساحل والے بیڈ روم کی چابی کس کے پاس ہے؟ کون ساحل؟ وہ پھنسی وحشت زدہ آواز میں بولا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اسی منزل کے ایک بیڈ روم میں شاہانہ قیدی ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے لہجے کی سفاکی لمحہ بے لمحہ بڑھتی گئی اور جس کی نگرانی پر تم دونوں مامور ہو۔ میں نے اپنی آواز کو اتنا دھیما رکھا تھا کہ اس کمرے سے باہر کوئی شخص ہمارے درمیان ہونے والے مکالمے بازی کو نہ سن سکے۔ جو شخص اس کمرے میں موجود تھے وہ فی الحال سننے اور سنانے کی منزل سے بہت دور پہنچا ہوا تھا۔ میرے انداز کو دیکھتے ہوئے میچم کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اس کی گردن کچھ اس طور میری گرفت میں جکڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ بچاؤ کے لیے اور میں نبٹاؤ کے لیے ذرا سی کوشش بھی کرتا تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جاتا، اور یہ صفاق حقیقت کسی سنگین سچویشن کے مانند اس کے ذہن نے قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے کسی قسم کی اہم جوئی کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی کھرکھراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اس خوفزدہ آواز میں ایک معصوم سا استفسار تھا، تم کون ہو؟ میں میچم اور رونالڈ، دو نامعقولوں کا معقول واحد پرائیویٹ باپ ہوں۔ میں نے گرا کر کہا، یہ تمہارا پہلا اور آخری سوال ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر اب لب کشائی کی تو۔ اس کی کھرکھراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اس خوفزدہ آواز میں ایک معصوم سا استفسار تھا، تم کون ہو؟ میں میچم اور رونالڈ، دو نامعقولوں کا معقول واحد پرائیویٹ باپ ہوں۔ میں نے گرا کر کہا، یہ تمہارا پہلا اور آخری سوال ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر اب لب کشائی کی کوشش کی تو لب رہیں گے اور نہ ہی آلائے گویائی۔ اتنا کہہ کر میں نے بازو کے شکنجے کو ٹائٹ کیا اور سنگین الفاظ میں اضافہ کیا، میں نے پوچھا ہے ساحل والے بیڈ روم کی چابی کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب سننے کے لیے میں نے اس کی گردن کو ذرا سی آسانی فراہم کی تو وہ دہشت بھری آواز میں بڑبڑایا، سلوان، تم اسی سلوان کی بات کر رہے ہو نا جو زیری منزل کے ایک بیڈ روم میں سویا ہوا ہے؟ میں نے تصدیق کی خاطر شفاق لہجے میں دریافت کیا، جس کے سر کے بالوں میں ایم نمودار ہو چکا ہے اور گرے رنگ کی ایک گاڑی میں سوار ہو کر یہاں آتا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔